الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ منہم لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین دیا ہے، جسے ہم شریعت کا نام بھی دیتے ہیں اور اسے اسلام بھی کہا جاتا ہے، یہ مختلف اس کے نام ہیں۔ کسی جگہ پر اسے ملت بھی کہا گیا ہے، شریعت، دین، اسلام، یہ مختلف اس کے نام ہیں۔ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اس دین کے ہم پابند ہیں، یعنی اس کے احکام پر عمل کرنا ہم میں سے ہر مکلف پر یہ ضروری اور واجب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق اپنی عبادت کے لیے کی ہے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جن و انس اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، تو عبادت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جس کو اسی عبادت کے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ اس کو پورا کرے۔ اگر کوئی شخص اس مقصد کو پورا نہیں کرتا تو وہ اپنی تخلیق کا مقصد نظر انداز کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا حکم جیسے بھی ہو، جس انداز کا بھی ہو، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی پابندی کریں، اس پر ایمان بھی لائیں، اس پر عمل بھی کریں۔ ظاہری طور پر ہمیں اس کے اندر کوئی فائدہ نظر آتا ہو یا نہ نظر آتا ہو، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کے جو احکام ہیں ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، حکمت ہے، کوئی اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ اللہ رب العزت کا کوئی بھی حکم یا اس کا کوئی بھی کام یا فعل مقصد اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک عقل مند آدمی کوئی کام مقصد کے بغیر نہیں کرتا۔ کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے، اس کو پوچھا جائے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی وہ ضرور مقصد بتاتا ہے، اس کا فائدہ بتاتا ہے کہ میں اس مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص کوئی کام کرے، کوئی بات کہے تو اسے پوچھا جائے کہ یہ کیوں کر رہے ہو، کیوں کہہ رہے ہو، وہ کہے کہ میرا اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے شخص کو کوئی بھی عقل مند نہیں کہتا، کیونکہ عقل مند آدمی مقصد کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ تو جب ایک شخص جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو اللہ نے خود ہی عقل اور فہم عطا کیا ہے، وہ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت کے جو کام ہیں وہ کیسے بے مقصد ہو سکتے ہیں؟ اس کے احکام یہ کیسے بے مقصد ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ہر اللہ کے ہر حکم کے پیچھے، اس کے ہر فعل کے پیچھے بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن ان حکمتوں کو کبھی انسان پا لیتا ہے، کبھی نہیں بھی پاتا، کیونکہ انسان کی عقل جو ہے وہ ناقص ہے، کسی وقت اس مقصد و حکمت تک نہیں پہنچتی۔ لیکن اس کے باوجود انسان پابند ہے کہ اللہ رب العزت کا جو بھی حکم ہو اس کو وہ تسلیم کرے اور اس پر عمل کرے، اپنی بندگی کے تقاضے وہ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کر کے وہ پورے کرے۔ آج اس موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، تمہیدی کچھ باتیں جس کے بارے میں کرنی ہیں۔ ان چیزوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ رب العزت کے احکام کے پیچھے، اللہ کے افعال کے پیچھے جو مقاصد ہیں ان کی معرفت، یعنی ان کا علم، ان کی معرفت، ان کو جاننا،
اللہ کے جو احکام ہیں ان کے پیچھے اللہ نے جو مقاصد رکھے ہیں، جو حکمتیں رکھی ہیں، جو ان احکام کے پیچھے غرض و غایت ہے، یا ان احکام میں جو مصلحتیں پائی جاتی ہیں، ان کا ہم کچھ تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، جن کو عمومی طور پر جو ہے مقاصد شریعت کہتے ہیں، یعنی مقاصد شریعت کا ان کو نام دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم جس طرح کہ عام طور پر کسی فن کی ابحاث بیان کی جاتی ہیں یا ان پر گفتگو ہوتی ہے، اس انداز سے اس کے بارے میں کچھ ابتدائی چیزیں ذکر کریں گے، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی فن کو جاننا چاہتا ہے یا کسی علم کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں ہوتا کہ اس کی جزیات اور تفصیلات پڑھنا شروع کر دے، سیکھنا شروع کر دے یا کسی کو سکھانا شروع کر دے، جب تک کہ اس فن اور علم کی بنیادی چیزیں، اس کے مبادی، اس کے اصول، اس کی تاریخ یہ نہ بیان کر دی جائے، اس وقت تک آگے آدمی نہیں چل سکتا۔ یہ ہر علم اور ہر فن کا یہ اصول ہے۔ اس لیے ہم بھی جو ہے اس کے کچھ مبادی، کچھ بنیادی جو ہے اصول اور اس کی کچھ مبادی جن میں اس کی تعریف آ جائے گی، اس کی کچھ جو ہے وہ تاریخ آ جائے گی، اس کا ذکر کریں گے، اور قرآن حدیث کے حوالے سے باقاعدہ جو ہے وہ کچھ دلائل بھی بیان ہوں گے، جن سے پتہ چلے گا کہ واقعی اللہ رب العزت نے اپنے احکام کے اندر بہت سی حکمتیں اور بہت سے مقاصد رکھے ہیں، بڑے اس میں اسرار و رموز ہیں جن کو انسان جاننے کی کوشش کرے تو کچھ معلوم کر ہی سکتا ہے، جتنی کوشش کرے گا اتنے راز جو ہیں وہ کھلتے جائیں گے، لیکن اگر محنت نہیں کرے گا تو پھر یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ اس کے بارے میں اصل میں بنیادی دو تصورات پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو احکام دیے ہیں، شریعت دی ہے، اس کو ہم نے ایسے ہی آنکھیں بند کر کے تسلیم کرنا ہے۔ ہم کیونکہ پابند ہیں اللہ کی بندگی کے، اس لیے اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، ماننا ہے۔ تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، کیا مصلحت ہے، ان چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھنا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ان احکام کے پیچھے کیونکہ اصل بہت سے مقاصد ہیں، بہت سے فوائد ہیں، بہت سی مصلحتیں ہیں، اس لیے جس کام کے اندر کوئی مصلحت فائدہ نہ نظر آئے وہ ہم نے کرنا ہی نہیں۔ جس کے اندر کوئی مصلحت فائدہ نظر آئے گا وہ کام ہم کریں گے، اور جس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا اس کو ہم نہیں کریں گے۔ اور یہ فائدہ خاص کر کون سا دیکھتے ہیں؟ دنیا کا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو احکام دیے ہیں اس میں ہمارے لیے فوائد دو طرح کے ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں اور اخروی فوائد بھی ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے دنیا کے فائدے بالکل ہی نہیں دیکھنے، کیونکہ یہ شریعت جو ہے وہ ہماری آخرت کی کامیابی کے لیے ہے، اس لیے ہم نے جو بھی حکم آیا بس اس پر عمل کرنا ہے۔ ان کے پیچھے، احکام کے پیچھے مصلحتیں یا جو فائدہ یا کوئی مقصد ہے اس کو ہم نے نہیں دیکھنا۔ لیکن دوسری طرف دوسرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ احکام کے پیچھے مقاصد ہیں، اور خاص کر شریعت آئی ہی دنیاوی مقاصد کے لیے ہے، لوگوں کے مقاصد پورے کرنے کے لیے، اس لیے جس حکم کے اندر ہمیں دنیا کا فائدہ نظر نہیں آتا وہ کام ہم نہیں کریں گے۔ یہ دوسری طرف ایک انتہا ہے۔ لیکن اصل میں ایک مسلمان جو ہے وہ درمیان میں ہی چلتا ہے، میانہ روی یہ بہتر ہوتی ہے، خیر الامور اوسطھا، کہ ہم اللہ رب العزت کے احکام کے پابند تو ہیں، اس لیے کیونکہ ہم اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے، اس لیے اللہ کے احکام کو ماننا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کے مقاصد یا اس کے پیچھے جو حکمتیں اور مصالحے ہیں ان کو نظر انداز کر دیں، ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ کوئی آدمی جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات پر یا اس کے احکام پر بڑا
پختہ ایمان رکھتا ہو، کامل ایمان ہو اس کا، ایسا ٹھوس ایمان ہو، وہ کہے کہ میں نے تو کسی حکمت مقصد کو دیکھنا ہی نہیں، بس میں نے شرعی حکم جو آیا عمل کرنا ہے۔ ایسے لوگ موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو زہر ہمیں حکم ملتا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس میں فائدہ یا نقصان ہے، بس کرتے جاؤ۔ لیکن سب لوگوں کا یہ ذہن اور نظریہ اس طرح کا نہیں ہوتا۔ سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے اللہ پر توکل کرنے والے، اتنا پختہ ایمان رکھنے والے کہ جو کسی مسلط کسی فائدے کو نہ دیکھیں، آنکھیں بند کر کے شریعت پر عمل کرتے جائیں، ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ انسان عام طور پر یہ چاہتا ہے کہ جو کام کرے اسے اس کے اندر کوئی فائدہ نظر آئے، کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آنا چاہیے۔ شرعی احکام جو ہیں ان کے اندر کیونکہ فوائد دنیاوی بھی ہیں اور اخروی بھی ہیں، اور اللہ رب العزت نے کوئی بھی حکم فائدے سے خالی نہیں دیا، فوائد تو ہیں۔ اس لیے جب کسی آدمی کو بتا دیا جائے نا کہ یہ کام تو اگر کرے گا تجھے یہ چیز مل جائے گی، یہ فائدہ حاصل ہوگا، اس وقت وہ اس کو قبول کرنے کے لیے جلدی تیار ہو جاتا ہے، کرنے کے لیے بھی جلدی تیار ہو جاتا ہے۔ مثلا کوئی آدمی جو ہے وہ کسی اپنے ملازم کو کہے یا متحد کو کہے کہ تو نے یہ کام کرنا ہے، وہ کہے کہ کیا اس کا کیا فائدہ ہے، وہ کہے کہ بس فائدہ ہے یعنی آپ نے کرنا ہے، تو وہ کرے گا تو ضرور، لیکن بعض دفعہ مجبوراً کرے گا، دل نہیں چاہتا ہوگا۔ لیکن اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے، اس بات کی وضاحت کر دی جائے کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو تجھے یہ فوائد حاصل ہوں گے، تو فوری وہ تیار ہو جاتا ہے، فوائد کو سن کے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت کا ہمیں انداز یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ شریعت نے ایسے نہیں کیا کہ صرف یہ کہہ دیا کہ بس جی نماز پڑھو جی، روزہ رکھو جی، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، فلاں کام کرو، فلاں کام کرو، صرف یہ نہیں کہا، بلکہ جو حکم دیا ہے اس کے ساتھ اس کا فائدہ بھی بیان کر دیا۔ یہ جو فضائل آپ پڑھتے ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ فوائد ہی سارے۔ تو جب ایک شخص جو ہے وہ یہ فائدہ پڑھتا ہے کہ جو آدمی مثال کے طور پر یہ فلاں ذکر کرے گا اس کو اتنا ثواب ملے گا، تو وہ شروع کر دیتا ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، ثواب بہت زیادہ ہے، اس لیے کرنا چاہیے۔ یعنی فضائل اعمال جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسے کام جو پہلے نہیں کرتے وہ کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے ساتھ ہمیں دنیا کا فائدہ بھی ساتھ بتا دیا جائے، نظر آ جائے، جیسے مثلا نماز کے بارے میں قرآن فائدہ ذکر کرتا ہے، کہتا ہے ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز انسان کو بے حیائی، برائی سے روکتی ہے۔ یہ فائدہ بیان ہو رہا ہے نا کہ نماز انسان کو بے حیائی، برائی سے روکتی ہے۔ بے حیائی، برائی ایک نقصان ہے، گویا کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ دنیا کے اندر انسان برائیوں سے بچ جائے گا۔ ایک تو فائدہ یہ بیان کر دیا، اسے کہتے ہیں اصطلاح کے اندر دفع المضرہ، یعنی نقصان کو دور کرنا، کسی نقصان اور فساد کا ازالہ کرنا۔ تو نماز پڑھنے سے انسان کو یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ وہ برائیوں سے، بے حیائیوں سے، گناہوں سے وہ بچ جائے گا۔ اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی بیان کر دیا وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو اس میں اشارہ یہ کر دیا کہ نماز کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے انسان پرہیزگار بنتا ہے، برائیوں سے، بے حیائیوں سے بچ جاتا ہے، اور دوسرا فائدہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا ایک ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر یہ منفعت ہے، یہ فائدے کا حصول ہے، اور برائیوں سے بچنا یہ کسی نقصان کا ازالہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ فائدے ہمیں قرآن بیان کرتا ہے، اب شرعی احکام کے، عبادات کے فائدے بیان کر رہا ہے۔ اس طرح یہ فوائد جو ہیں عبادات کے تقریباً ہر عبادت کے اندر ہی ہمیں ملتے ہیں۔ حج کا پڑھیں اس کے فوائد، اسی طرح زکوٰۃ کا پڑھیں اس کے فائدے نہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کو کیا ہوتا ہے، اس کے مال میں اللہ برکت کرتا ہے، کمی نہیں ہوتی۔ یہ فائدہ اس کا بیان ہو رہا ہے کہ انسان کا مال پاک صاف بھی ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کا مال بڑھتا بھی ہے۔ یہ فائدے بیان ہو رہے ہیں نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ ملتا ہے، یہ ایک سبق ملتا ہے، اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکام جو ہیں وہ مقاصد سے اور فوائد سے خالی نہیں ہے، ہر حکم کے پیچھے فائدہ ہے۔ یہ عبادات کی مثالیں تھیں۔ اسی طرح آپ جو ہیں وہ دیگر معاملات میں غور کریں تو آپ کو یہی صورتحال نظر آئے گی۔ جیسے نکاح کے بارے میں یہ حدیث بڑی معروف ہے، مشکات کے اندر تقریباً نکاح کے باب میں
یہ آپ نے پڑھی ہے کہ یا معاشر شباب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یا معاشر شبابی من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، یہ ایک حکم دے دیا ہے کہ جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ نکاح کرنا چاہیے۔ صرف اتنی بات کہہ کے خاموشی اختیار نہیں کر لی، بلکہ بعد میں مقصد بیان کر دیا۔ مقصد کیا بیان کیا؟ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ فائدہ بیان کیا کہ نکاح کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہاری نظریں یہ جھک جائیں گی، محفوظ ہو جائیں گی، تم کسی غیر عورت کی طرف نہیں دیکھو گے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو۔ یہ فائدے بیان ہو رہے ہیں نا، اللہ کا حکم کوئی فائدے سے خالی نہیں ہے، یہ فائدہ بیان ہو رہا ہے اس کا۔ یعنی یہ انداز جو ہے وہ ہمیں قرآن حدیث میں یعنی بے شمار احکام میں ملتا ہے کہ ایک حکم دے دیا، بعد میں اس کا جو ہے وہ کوئی ساتھ فائدہ بیان کر دیا۔ جس طرح کہ قرآن نے قصاص کے بارے میں بیان کیا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کا پہلے حکم ذکر کیا ہے کہ قصاص مثلا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، یہ ذکر کر کے بعد میں کہا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ قصاص کا حکم اللہ نے کیوں دیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، کیا مقصد ہے؟ فرمایا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ فائدہ ہے نا، یہ فائدہ جو ہے وہ قرون اولیٰ میں مسلمانوں نے دیکھا ہے کہ جس وقت قصاص کی حد، یہ قصاص کا حکم عملی طور پر معاشرے کے اندر نافذ کیا گیا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ قتل و غارت رک گئی، لوگوں کی جانیں محفوظ ہوگی۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں اس کا ایک یہ فائدہ بیان کر دیا کہ قصاص لینے کا مقصد تمہاری جانوں کی حفاظت ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جانوں کی حفاظت، جیسے آج کل یہ پروپیگنڈا ایسا ہی ہے نا، کہتے ہیں کہ قتل کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، یہ تو بڑا ظلم زیادتی ہے، بڑی زیادتی ہے یہ کہ جان کو مار دیا جائے۔ لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس نے کیا کیا تھا، جس کو اس نے قتل کیا ہے، مارا ہے، اس کی جان وہ جان نہیں تھی، اس کا کوئی احترام نہیں تھا۔ تو اس لیے کہتے ہیں قتل قصاص میں نہیں ہونا چاہیے، یہ کہ اس سے تو ایک جان کو آپ قتل کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ایک جان کو قتل کر دیں تو آپ دیکھیں کہ اس کے اثرات معاشرے میں کیسے نمودار ہوتے ہیں، کیسے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی، جن کو لوگ قتل کرنا چاہتے ہیں وہ رک جائیں گے، آئندہ سے لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں گی۔ اسی طرح باقی بھی احکام ہیں کہ آپ چوری کی حد نافذ ایک آدمی پر کر دیں گے تو پورے شہر کے اندر ایک دفعہ امن ہو جائے گا، باقی لوگ جو ہیں اس سے عبرت حاصل کریں گے۔ تو بہرحال یہ خیر ایک سوچ کی بات ہے، جن لوگوں کی سوچ الٹ ہے وہ تو خیر یہ باتیں نہیں سوچتے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم جی کس لوگوں کا ہاتھ کاٹ کے سب لوگوں کو ٹنڈا کر دیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوا، جب اس کی حد یعنی چوری کی حد نافذ ہوتی تھی اس وقت معاشرے کے لوگ سارے ٹنڈے نہیں ہو گئے تھے، بلکہ ایک آدھ پر حد نافذ ہوئی، باقی سارے لوگ جو تھے ان کے مال محفوظ ہو گئے۔ اس طرح جو ہے وہ زنا کی حد نافذ ہوئی، لوگوں کی جانیں، لوگوں کی عزتیں محفوظ ہو گئی۔ لیکن آج جو ہے الٹا پروپیگنڈا، جیسے یہ ایک میں نے پڑھا تھا واقعہ کہ علامہ اقبال یورپ گئے تو کسی نے ان سے سوال کیا، یعنی اسلام کے بارے میں سوال کرتے تھے کیونکہ ایک فلسفی تھے وہ بھی۔ انہیں کہا کہ یہ اسلام کی حد، یہ چوری کی جو حد ہے یہ تو بڑی غیر مہذب ہے۔ ان سے سوال کیا، اگر جو عالم نہیں تھے لیکن انہیں جواب بڑا اچھا دیا۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کو یہ چور کی حد غیر مہذب نظر آتی ہے تو کیا آپ کو چور مہذب نظر آتا ہے؟ مطلب چور کون سا مہذب ہے؟ جب وہ تہذیب سے نکلتا ہے تو پھر اس کی سزا بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے۔ تو یہ میں نے اصل اشارہ اس لیے کیا ہے کہ شریعت کے اندر یعنی قرآن یا حدیث کے اندر احکام اللہ نے بیان کیے ہیں، اور بہت سے احکام کے ساتھ اس کے مقاصد اور اس کی حکمتیں یہ بھی بیان کر دی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام کے پیچھے حکمتیں، مقاصد یہ ضرور ہیں۔ یہ بات ایک الگ ہے کہ کچھ ہمیں سمجھ آئیں کچھ نہ آئیں۔ اصل میں مقاصد جاننے کے فوائد ہم مستقل ذکر کریں گے ایک مجلس میں کہ مقاصد یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یا ان کا علم ہم سیکھ رہے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں، یہ مستقل ہوگا۔ لیکن ایک اجمالی سا ایک خاکہ اس کا یہ ہے
کہ جب انسان شریعت کے مقاصد کو جان لیتا ہے تو وہ شرعی احکام پر بڑا مطمئن ہو جاتا ہے، اسے اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہماری شریعت کے جو احکام ہیں یہ کوئی ایسے بے مقصد نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے تو دنیاوی بڑے فائد ہیں، اور جو اخروی فائد ہیں وہ اس پر مستضاد ہیں، وہ الگ ہیں۔ دنیا کے بڑے فائدے کہ اگر ہم شرعی احکام پر عمل کریں تو ہمیں عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، اور باقی اخلاق کے اندر بھی بہت سے ہمیں فائدے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مسلمان جب یہ فوائد پڑھتا ہے تو عمل کرنے کے لیے آسانی سے تیار ہو جاتا ہے، اسے فائدے نظر آتے ہیں، انسان فوائد کی طرف میلان رکھتا ہے، اور یہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے، بلکہ اللہ پر ایمان پختہ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے ہمیں جو احکام دیے ہیں، شریعت دی ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اس نے ہمارے فائدے کے لیے، ہمارے حقوق کے تحفظ کے لیے سارے احکام دیے ہیں۔ مزید جو ہے ایمان اس کا بڑھتا ہے۔ تو باقی جو ہے اس کی تفصیل یہ انشاءاللہ یہ تو میں ایک ابتدائی جو ہے ایک خاکہ ایک پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، تو اس کے بعد پھر اس کی کچھ تفصیل ہم کریں گے، تو پھر ایک ایک بات کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے۔ تو آج جو ہے وہ صرف ہم یہ ذکر کریں گے کہ یہ جو مقاصد الشریعہ، عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے مقاصد الشریعہ مثلا، یا مقاصد الشرعی، اردو میں ہم ترجمہ اس کا کر دیتے ہیں مقاصد شریعت، یہ ذکر کر دیتے ہیں مقاصد شریعت۔ اس نام سے ہمیں جو متقدمین علماء ہیں ان کے ہاں یہ علم کا باقاعدہ کوئی نام نہیں ملتا، یعنی باقاعدہ ان کے ہاں کوئی علم ہو جس کا انہوں نے نام رکھا ہو کہ یہ علم جو ہے مقاصد شریعت کا، اس طرح نہیں ملتا۔ یہ سمجھنے ایسے ہی ہیں جیسے باقی اصطلاحات ہیں، باقی جتنی اصطلاحات ہیں اصول حدیث کی ہیں یا اصول فقہ کی ہیں، یہ اصطلاحات ان ناموں کے ساتھ قرون اولیٰ میں تو نہیں تھی، یہ علماء نے بعد میں یہ خود مقرر کی ہیں، وضع کی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس عالم کے ذہن میں جو بھی بات آئی اس نے وہی ایک اصطلاح بنا لی، ایسا نہیں تھا۔ اہل علم نے یہ جو اصطلاحات بنائی ہیں یہ عملی طور پر پہلے موجود تھی، لیکن باقاعدہ ان کے نام نہیں تھے، ان کو بطور اصطلاح نہیں استعمال کیا جاتا تھا، ویسے عمل ہوتا تھا ان پر۔ جس طرح کہ مثلا آپ نحو صرف پڑھتے ہیں، آج کتاب میں پڑھی نحو صرف کے اصولوں کی، لیکن صحابہ کے دور میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگ قرآن حدیث کو نحو صرف کے مطابق ہی پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، لیکن یہ قاعدے تو نہیں تھے ان کے سامنے، یعنی یہ قاعدے اصول لکھے ہوئے مدون قاعدے اصطلاحات نہیں تھی، لیکن عمل تو ہوتا تھا نا۔ اسی طرح یہ باقی یہ جو اصول ہیں ان کی اصطلاحات بھی بعد میں اہل علم نے ان کو مدون کیا ہے، ان کو مرتب کیا ہے، اس لیے کیونکہ بہت سے لوگ جو نئے مسلمان ہوئے، خاص کر اجمی مسلمان ہوئے، وہ صحیح طرح قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتے تھے۔ صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ ان کے ہاں تو جو لوگ خاص کر عربی تھے وہ تو عربی اسلوب کو جانتے تھے، ان کو عربی زبان کے قاعدے بھی آتے تھے اور عربی الفاظ کی دلالتوں کا بھی علم تھا، اس لیے وہ تو قرآن کی آیت سنتے یا حدیث سنتے بات سمجھ جاتے تھے۔ بعد والوں کے لیے سمجھنا مشکل تھی، وہ غلطیاں کرتے تھے، اس لیے اہل علم نے باقاعدہ کچھ اصول مدون کر دیے۔ اور یہ بات یہ معروف ہے اصول فقہ میں کہ سب سے پہلے باقاعدہ اصول مدون کرنے والے امام شافعی ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب الرسالہ یہ لکھی، اور اس میں اصول حدیث اور اصول فقہ دونوں ہی اس میں بیان کیے ہیں۔ یہاں سے پھر کام آگے چل پڑا، کتابیں جو ہیں وہ علماء لکھتے گئے، تو اس طرح اصطلاحات جو ہیں وہ بھی بڑھتی گئی۔ امام شافعی نے بھی باقاعدہ اصطلاحات استعمال کی ہیں، لیکن بعد میں اضافہ ہوتا گیا اصطلاحات کا، جس طرح کہ محدثین کے ہاں آپ اصطلاحات پڑھتے ہیں کہ یہ جی حدیث صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ موضل ہے، یہ مرسل ہے، یہ منقطع ہے، یہ موقوف ہے، یہ مرفوع ہے، یہ اصطلاحات کہاں سے آ گئی؟ یہ علم نے ان کو وضع کیا ہے۔ ایسی حدیث جو صحیح ہے اس کی 5 شرطیں، یہ کہاں سے آ گئی؟ 5 شرطیں پہلے تو موجود نہیں تھیں، لیکن محدثین نے ان کو قرآن حدیث کی نصوص سے نکال لیا۔ 5 شرطیں کہ راوی جی وہ عادل ہونا چاہیے، راوی ضابط ہونا چاہیے، سند یعنی متصل ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی شذوذ نہیں ہونا چاہیے، کوئی علت نہیں ہونی چاہیے، یہ شرطیں یہ قرآن کی آیت سے نکالی۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، یہ آیت اسی آیت سے 5 شرطیں نکالی۔
یعنی استنباط ہے اہل علم کا کہ انہوں نے قرآن حدیث کے نصوص سے ہی ان اصطلاحات کا استنباط کر لیا ہے۔ اصطلاحات جو تھی بڑھتی گئیں، اضافہ ہوتا گیا، یا یہ ہے کہ بعد والے علماء پہلے علماء کی تائید کرتے گئے اور اصطلاحات یہ اتفاقی بن گئی، یعنی جن میں جو ہے وہ کوئی زیادہ اختلاف نہیں ہے، کچھ میں اختلاف ہے لیکن زیادہ تر اصطلاحات وہ ہیں کہ سب کا اتفاق ہے اس پر۔ اس لیے اس طرح جو ہے وہ یہ مقاصد شریعہ کا جو علم ہے یہ بھی کوئی شروع میں باقاعدہ ایک فن نہیں تھا، اس کی کوئی باقاعدہ اصطلاحات نہیں تھی، بعد میں اہل علم نے ان کی جو ہے وہ اصطلاحات بنائیں، اس کو مستقل جو ہے ایک فن بنا لیا، جس طرح کہ اصول حدیث ایک فن بن گیا، اصول فقہ ایک فن بن گیا، قواعد فقہیہ ایک مستقل ایک فن کی صورت میں سامنے آ گیا۔ اسی طرح مقاصد شریعت، اصل میں یہ ساری جو اصطلاحات ہیں ان کا مقصد کیا ہے، یہ اصطلاحات کیوں بنائی گئی ہیں؟ علماء نے ان اصطلاحات پر اتنی محنت کی ہے، ان کا استنباط کیا ہے اور باقاعدہ ان پر کتابیں لکھی ہیں، تو ان ساری اصطلاحات کا فائدہ کیا ہے؟ کس لیے بنائی ہیں؟ اتنی محنت کیوں کی ہے؟ ہمیں کوئی بیان کرے کیا فائدہ ان کا؟ ہاں، ان سب کا مقصد جو ہے وہ دین کو سمجھنا ہے بس، یعنی شرعی احکام جو ہمارے سامنے قرآن حدیث کی شکل موجود ہیں ان کو سمجھنا ہی مقصد ہے۔ ان کو سمجھنے کے لیے سب کچھ ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی جو شریعت ہے قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، ان کی نصوص سے ہم صحیح طرح احکام کو سمجھ سکیں، اس کے لیے ساری اصلاحات ہیں۔ یہی بات اس وجہ سے تمہیداً ذکر کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت کے اندر بھی تفقہ کا ذکر کیا ہے کہ تم میں سے کوئی ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین کے اندر فقاہت حاصل کریں، بعد میں پھر جو انہوں نے علم حاصل کیا ہے یا دین کا فہم حاصل کیا ہے یا شرعی احکام کا استنباط کیا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، لعلہم یحذرون، ینذروا قومہم لعلہم یحذرون، ان کو تبلیغ کریں، پہلے خود سمجھیں پھر آگے تبلیغ کریں۔ اس طرح حدیث میں بھی من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اس میں آپ نے یہی فرمایا کہ اللہ جس سے خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کے فقاہت دے دیتا ہے، تو دین کے فقاہت کے لیے ہی علماء نے یہ اصول بنائے سارے، یہ جو اصطلاحات ہیں یہ اسی لیے ہیں تاکہ ان کو پڑھ کر ہم صحیح طرح صحیح طریقے کے مطابق قرآن کی تفسیر کر سکیں، حدیث کو سمجھ سکیں، اس کی شرح کر سکیں، اور ان کا جو ہے وہ صحیح فہم کے نتیجے میں، ان کے صحیح فہم کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ ہم قرآن حدیث سے صحیح استنباط کر سکتے ہیں، احکام کا استنباط کر سکتے ہیں، نئے پیش آنے والے جو مسائل ہیں ان پر ان احکام کو منطبق کر سکتے ہیں، فٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اصطلاحات جو ہیں ہمیں یعنی ان نصوص کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ تو یعنی فقاہت ہی جو ہے وہ اصل ایک مقصد ہے جس کو ہم یہ دین کا علم پڑھنے پڑھانے کا کہا جاتا ہے۔ اس علم کے حصول کے لیے قرآن حدیث کی نصوص کی شرح اور اس کی تفسیر کے لیے، سمجھنے کے لیے، استنباط کے لیے، احکام کو جاننے کے لیے ان اصولوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جو مقاصد شریعت ہیں ان کو بھی باقاعدہ یعنی الگ بطور فن نہیں پڑھا گیا جیسے اصول فقہ تھے، لیکن اصول فقہ جو ہے یہ اصطلاحات پہلے وجود میں آ گئی، اصول حدیث کی بھی، اصول فقہ کی بھی باقاعدہ اصطلاحات پہلے وجود میں آ گئی، لیکن بعد میں جو ہے وہ اصول فقہ کی کتابوں کے اندر بعد کے علماء نے اصول فقہ کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر ہی مقاصد کی طرف اشارہ کیا ہے، اگرچہ باقاعدہ اصطلاحات جو ہیں وہ یعنی مقاصد شریعت کے نام سے تو نہیں ملتی کہ باقاعدہ انہوں نے کوئی علم ذکر کیا ہو اور اس کی اصطلاحات ذکر کی ہوں، لیکن اپنی اصول فقہ کی کتابوں کے اندر ہی انہوں نے مقاصد کا ذکر کر دیا، کیونکہ کسی نے کسی انداز سے کہہ دیا کہ مقاصد الشرعی، کسی نے کہہ دیا کہ مقاصد الشارع، کسی نے کہہ دیا مقصود الشرعی، یعنی اس طرح کے الفاظ جو ہیں انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو اصول فقہ پر لکھی گئی تھی ان میں استعمال کیا ہے۔ جس طرح کہ یہ مثلا اصول فقہ پر جو کتابیں لکھی گئی نا معروف، پہلی کتاب تو خیر امام شافعی کی ہے، اس کے بعد اور بھی کتابیں لکھی گئی، ابو بکر جساس کی جو حنفی علماء میں سے ہیں ان کی کتاب ہے، اسی طرح آگے جو ہے وہ امام غزالی کی کتاب المستصفیٰ ہے، اسی طرح امام الحرمین کی کتاب یہ جو ہے البرہان کے نام سے ہے، اس کے بعد پھر آگے
چھٹی صدی میں یہ سیف الدین آمدی ہیں شافعی علماء سے، انہوں نے پہلی کتابوں کا جو ہے وہ نچوڑ بیان کر دیا، الاحکام فی اصول الاحکام یہ کتاب لکھی۔ تو اسی طرح اس کے علاوہ جو ہے وہ اور بھی علماء یعنی تقریباً سب مسالک کے علماء جو ہیں وہ اس فن میں کتابیں لکھتے رہیں، یعنی اصول فقہ پر۔ انہوں نے اپنی اصول فقہ کی کتابوں میں اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ اصل میں اس وقت جو بات میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اپنی اصول فقہ کی کتابوں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، جس طرح کہ مثلا یہ ایک ابھی میں نام لے رہا تھا ان کے، آمدی کا نام لیا تھا۔ آمدی نے مثلا بعد کی ایک مقصود الشارع من شرع الحکمی، شارع کا مقصد اس حکم کو مشروع کرنے سے یہ ہے، مثلا یہ لفظ انہوں نے کیا استعمال کیا، مقصود الشارع، شارع کا مقصود یعنی حکم کو مشروع کرنے سے، لفظ یہ بولا انہوں نے مقصود الشارع من شرع الحکمی، یہ آمدی کی احکام ہے۔ اسی طرح کرافی ہیں، یہ مالکی علماء میں سے ہیں کرافی، انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے مقصود الشارع ضبط الاموال علی العباد، شارع کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کے مالی معاملات کو منضبط کرنا، اس کے لیے کوئی ضابطہ اور اصول بنانا، یہ شارع کا مقصد ہے۔ یعنی مختلف عنوان ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ عبارتیں بیان کی ہیں، یہ ان الفاظ کا استعمال کیا ہے یعنی مقصد کا۔ اسی طرح جو ہے وہ ابن تیمیہ نے یہ بات کی، فَأَعْرَضُوا عَنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ وَحِکْمَتِهِ فِي تَحْرِیمِ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ، فَأَعْرَضُوا عَنْ مَقْصُودِ الشَّارِعِ، ان لوگوں نے شارع کے مقصد سے اعراض کیا اور اس کی حکمت سے اعراض کیا، فی تحریم الاشیاء، ان چیزوں کی تحریم میں انہوں نے شارع کے مقصد اور اس کی حکمت سے اعراض کیا، جس کی وجہ سے بھٹک گئے۔ مثلا ایسے ابن قیم کا قول ہے کہ مقصود الشارع من اراقۃ دم الہدی والاضحیۃ، مقصود الشارع من اراقۃ دم الہدی والاضحیۃ، کیا مقصد کہ شارع کا مقصود ہدی ذبح کرنے سے یعنی ہدی کا خون بہانے سے اور قربانی ذبح کرنے سے کیا ہے، التقرب الی اللہ، اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ بیت اللہ کی طرف جو قربانی بھیجی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، ہدی۔ عام طور پر جو ہم گھروں میں قربانیاں کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اضحیہ۔ ان دونوں کا ذکر کیا ابن قیم نے، کہتے ہیں کہ مقصود الشارع من اراقۃ دم الہدی والاضحیۃ التقرب الی اللہ، کہ شارع کا مقصد یہ ہدی کے خون بہانے سے یا قربانی ذبح کرنے سے کیا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنا۔ یعنی یہ لفظ یہ مقصد استعمال کر رہے ہیں، ایک حکم بیان کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا مقصد، اور باقاعدہ اپنی کتاب میں یہ لفظ مقصد کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی مقصد مقصود یہ تقریباً ملتے جلتے الفاظ ہیں، کیونکہ آمدی نے بھی لفظ مقصود استعمال کیا، کرافی نے بھی مقصود استعمال کیا، اور ابن تیمیہ نے بھی مقصود، ابن قیم نے بھی مقصود۔ تو اسی طرح جو ہے وہ امام غزالی نے بھی استعمال کیا۔ امام غزالی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے مقصود الشرع من الخلق خمسہ، مقصود الشرع من الخلق خمسہ، کیا مطلب کہ انسان کو اللہ نے جو پیدا کی ہے، یہ تخلیق کی ہے، اس میں شارع کا مقصد 5 چیزیں ہیں، جس کو انہوں نے 5 مقاصد کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ شارع نے جتنے بھی ہمیں احکامات دیے ہیں یہ سب احکامات جو ہیں یہ 5 مقاصد میں محصور ہیں، یعنی سارے احکامات کا جو مقصد ہے اس کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ سارے احکامات، شریعت کے سارے احکام کا آپ خلاصہ نکال لیں تو یہ 5 مقاصد بنتے ہیں، یعنی ان میں سے ایک مقصد انہوں نے یہاں یعنی باقاعدہ یہ الفاظ ہیں، وَهُوَ أَن يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وہ مقصد شارع کا کیا ہے کہ ان کے دین کی حفاظت کرے، وَنَفْسَهُمْ، ان کی جان کی حفاظت کرے، وَعَقْلَهُمْ، ان کی عقل کی حفاظت کرے، وَنَسْلَهُمْ، اور ان کی نسب کی حفاظت کرے، وَمَالَهُمْ، اور ان کے مال کی حفاظت کرے۔
مطلب یہ 5 مقاصد جس کو ہم کہتے ہیں دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عقل اور انسان کے نسب عزت کی حفاظت، اور 5واں مقصد مال کی حفاظت، یعنی یہ سارے احکام شریعت کے اگر ہم ان کا خلاصہ نکالیں تو ان کے پیچھے یہ 5 مقاصد ہیں، یعنی 5 مقاصد۔ تو اس کی تفصیل خیر یہ بعد میں آئے گی، لیکن اس وقت مقصد یہ تھا۔ اور یہ کس طرح، یعنی کہتے ہیں کہ اس میں یہ مثلا جو بھی احکام ہم پڑھیں گے، یہ ہمارے سامنے آئیں گے، ان کے پیچھے ان میں سے کوئی نہ کوئی مقصد نکلتا ہوگا یا اس کا تحفظ اس کے اندر موجود ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جب ان 5 چیزوں کی حفاظت ہو جائے گی تو یہ مصلحت ہے، جہاں ان 5 چیزوں میں سے کوئی ضائع ہو جائے تو یہ مفسدہ ہے، یہ خرابی ہے، فساد ہے۔ تو فساد سے بچانا یہ شارع کا مقصد ہے، لوگوں کو فساد سے، نقصان سے بچایا جائے، اور مسالے فوائد جو ہیں وہ انہیں مہیا کیے جائیں، فوائد ان کے لیے یعنی مہیا کیے جائیں، یا ایسے احکام دیے جائیں جس کے نتیجے میں انہیں فوائد حاصل ہو، یعنی ان فوائد کا، ان مقاصد کا حصول اور ان کی حفاظت اور نقصانات کا ازالہ، یہ شارع کے مقاصد کا یہ خلاصہ بنتا ہے۔ کیونکہ جتنے بھی احکام ہیں سارے لوگوں کی مصلحتوں کے لیے، لوگوں کی مصلحتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ان کے لیے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں اور نقصانات کو دور کیا جاتا ہے۔ اس طرح یعنی یہ اس کو کہتے ہیں اصطلاح کے اندر بجلب المصلحتی و دفع المضراتی۔ یہ 2 یعنی الفاظ میں 2 جو کلمے ہیں، ان میں ان سب مقاصد کا یہ خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ یہ بات اس لیے کی تھی کہ جو لفظ مقاصد کا ہے نا، باقاعدہ ایک فن کے طور پر یا اس کی باقاعدہ جو ہے کوئی تعریف سامنے آ جائے، اس طرح متقدمین کے ہاں یہ نہیں ملتا، لیکن بعد میں اصول فقہ کی کتابوں میں اصولیوں نے اپنے اصولوں کے ضمن میں اس کا ذکر کر دیا ہے۔ اس میں جب انہوں نے یہ ذکر کیا کہ شارع کا مقصد اس حکم سے یہ ہے، فلاں سے یہ ہے، فلاں سے یہ ہے، اس کا مطلب انہوں نے پھر مقاصد کا لحاظ رکھا ہے، مقاصد کو اہمیت دی ہے کہ شارع کے احکام جتنے بھی ہیں ان کے پیچھے مقاصد ہیں، حکمتیں ہیں، جن کو جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے کیا کیا مقاصد ہیں، کیا کیا فوائد ہیں ان کے۔ تو ہمارے ہاں اصول فقہ جو اس وقت بھی پڑھی جاتی ہے یا کچھ کتابیں پہلے علماء کی ہیں، ان میں ان مقاصد کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن اصول فقہ کے ضمن میں ان کے اندر ہی ذکر کر دیا ہے۔ مثلا اصول فقہ کی باتیں چل رہی ہیں، ان کے اندر یہ مقاصد کی باتیں بھی آ گئی، اس لیے کیونکہ جو اصول فقہ ہے عام طور پر جتنی اصطلاحات ہم پڑھتے ہیں اصول فقہ کی، یہ سمجھ لیں کہ یہ لغوی قاعدے، یہ لغوی قاعدے سارے کے سارے لغوی قاعدے کس لیے ہیں کہ ہم شرعی احکام کو سمجھ سکیں، نصوص کو سمجھ سکیں، اسی وجہ سے لغوی قاعدے ہیں۔ تو ان احکام کو سمجھنے کے لیے ایک قاعدوں کی قسم تو وہ ہے نا جو عام طور پر لغوی قاعدے ہم بیان کرتے ہیں، یہ امر ہے، یہ نہیں ہے، یہ دلالت نص ہے، یہ دلالت اشارہ ہے، یہ دلالت اولا ہے، یہ مفہوم مخالف ہے، یہ ظاہر ہے، یہ نص ہے، یہ مشکل ہے، یہ محکم ہے، یہ متشابہ ہے، یہ ساری یہ اصطلاحات جو ہیں ان کا تعلق کس سے ہے؟ لغوی قاعدوں سے۔ تو باقی دوسری کچھ اصطلاحات وہ ہیں اصول فقہ کی جن میں تعارض کے اصول ہوتے ہیں کہ جب نصوص میں تعارض ہو جائے تو آپ نے اس تعارض کو کیسے دور کرنا ہے۔ ایک تو یہ صورت ہے۔ تیسری صورت جو ہے شریعت کے احکام کو سمجھنے کے لیے وہ مقاصد شریعت ہے، یہ سمجھیں۔ تیسری قسم کے جو اصول ہیں ان کا نام کیا ہے؟ مقاصد شریعت۔ اس طرح قواعد فقہیہ بھی ہیں، اصولیوں نے قواعد فقہیہ بھی اصولوں کے ضمن میں ذکر کر دیا، پہلے ایسے ہوتا رہا، قواعد فقہیہ بھی اصولوں کے ضمن میں، مقاصد شریعت بھی اس کے ضمن میں۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہ سارے وہی قاعدے ضابطے ہیں جن کو ہم استعمال کر کے کتاب و سنت کو سمجھ سکتے ہیں، شرعی احکام کا استنباط کر سکتے ہیں۔ لیکن بعد میں جیسے جیسے علوم کی تقسیم ہوتی گئی، کیونکہ پہلے جو تقسیم نہیں تھی بعد میں ہوگی، پہلے تو دین کے اندر فقہ کی بھی کوئی تقسیم نہیں تھی، سارے دین کو کیا کہا جاتا تھا؟ سب کو ہی فقہ کہا جاتا تھا۔
کوئی قیدہ پڑھے، کوئی اخلاقیات پڑھے، کوئی جو ہے وہ احکام پڑھے، ساری کی ساری کیا تھی؟ فقہ تھی۔ لیکن بعد میں تقسیم ہوگی، عقیدہ الگ، اسی طرح جو ہے وہ فقہ الگ اور اخلاقیات اس کو الگ کر دیا گیا۔ جیسے یہ چیزیں تقسیم ہوئی ہیں ویسے اصول بھی تقسیم ہو گئے۔ بعد کے علماء نے ایسے کیا کہ اصول فقہ الگ کر دیے، قواعد فقہ الگ کر دیا، مقاصد شریعت جو ہے ان کو الگ کر دیا۔ یہ آسانی کے لیے ہے، یعنی اہل علم جو ہے بعد والوں کے لیے یہ آسانی پیدا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں کہ علوم کی جو ہے تقسیم کر دیتے ہیں کہ اس کو الگ کر دیا جائے، اس کو الگ کر دیا جائے۔ آج کل تو دور ہی تخصصات کا ہے کہ ایک ہی علم کے اندر کئی شاخیں بن جاتی ہیں، کئی شاخیں بنا کے الگ الگ اس کے شعبے بنا دیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں یونیورسٹیوں میں جائیں اسلامیات کے کتنے شعبے ہیں، یہ تقسیم ہی ہے نا، کہ پہلے ہوتا تھا اکیلا شعبہ یہ اسلامیات، اب اسلامیات کے اندر وہ تقسیم در تقسیم، اس کی شاخیں، ہر ایک کا الگ چیئرمین۔ اسی طرح جو ہے وہ اہل علم نے اصولوں کو اس طرح تقسیم کر دیا، قواعد کو تقسیم کر دیا۔ دوبارہ مقاصد شریعت کی بھی یہ تقسیم ہوگی۔ بعض اہل علم نے اس کے لیے مستقل جو ہے وہ کتابیں بھی لکھ دی۔ تو مقاصد شریعت کیونکہ یہ مرکب ایک لفظ ہے، یعنی مقاصد اور الشریعہ دو لفظ ہیں یہ، جس کو ہم مرکب کہتے ہیں، مرکب اضافی کے نام سے۔ جیسے اصول فقہ کی بات پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اصول مضاف اور فقہ مضاف الیہ، یہ ایک مرکب ہے۔ تو اہل علم کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ تعریف دو طرح کرتے ہیں، وہ بھی طلبہ کو سمجھانے کے لیے، آسانی کے لیے۔ ایک تو مرکب اضافی ہونے کے اعتبار سے تعریف ہو جاتی، اس طرح کہ ہر لفظ کی الگ الگ تعریف۔ تو ایک تعریف کرتے ہیں اس کی بطور ایک فن کے، بطور ایک علم کے یا فن کے تعریف کر دیتے ہیں۔ تو بر اسی طرح یہاں بھی اہل علم نے ایسے کیا ہے کہ مقاصد پر کتابیں لکھنے والوں نے مرکب اضافی ہونے کے اعتبار سے پہلے تعریف کی ہے، پھر ایک تعریف اس کی جو ہے وہ ایک فن کے اعتبار سے، یعنی ایک فن کے نام کے اعتبار سے کر دی ہے۔ تو اس میں لفظ جو مقاصد ہے یہ مقصد کی جمع ہے، مقصد کی جمع۔ مقصد کسے کہتے ہیں؟ مقصد یہ لفظ قاصدہ سے نا، قاصدہ سے یہ مصدر، قصدن، مقصدن، مقصدن، اس طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مقصد، مقصد، اس طرح قصد بھی ہے مصدر اس کا۔ تو اگر مقصد لفظ استعمال ہو نا، زیادہ معروف مقصد ہے، ویسے مقصد، مقصد بھی ہے، مقصد، مقصد جو ہے یہ مصدری معنی دیتا ہے، مصدر کے طور پر ہوگا تو پھر اس کا معنی کیا بنے گا؟ قصد، قصد یا مقصود، یہ معنی اس کا بنے گا اگر اس کا معنی مصدری کریں تو۔ اور یہ جو ہے یہ یعنی ظرف زمان کا معنی میں استعمال ہوتا ہے اور ظرف مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی مقصد کا ایک تو معنی ہوگا قصد، ایک ہوگا کہ وہ جگہ جس میں قصد کیا گیا، اور ایک وہ وقت، اس کو کہتے ہیں ظرف زمان، ظرف مکان، اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن مصدر یہ میمی جو ہے وہ مصدری معنی دیتا ہے، جس کا معنی جو ہے لغوی اعتبار سے اس کے کئی معنی ہیں۔ قصد کا معنی جو ہے وہ ایک یہ ہوتا ہے کسی چیز کا ارادہ کرنا، جس طرح کہ عام طور ہم استعمال کرتے ہیں ارادہ کرنا، کسی چیز کا ارادہ کرنا، کسی چیز کا رخ کرنا، کسی کی طرف توجہ کرنا، یہ اس کے معنی پائے جاتے ہیں۔ یا جو ہے اس کا لغوی معنی یہ بھی ہے کہ میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال اختیار کرنا، میانہ روی، یعنی میانہ روی اپنی باتوں میں بھی ہوتی ہے، انسان افراط و تفریط سے بچ کر میانہ روی اختیار کرے۔ میانہ روی جو ہے وہ خرچے میں بھی ہوتی ہے، نان و نفقہ خرچے میں، افراط و تفریط چھوڑ کر انسان اعتدال اور میانہ روی اختیار کرے، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے۔ کس کا؟ قصد کا۔ قصد کا معنی یعنی ارادے کا، رخ کا، توجہ کا کسی چیز کی طرف، اور میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال میں رہنا، افراط و تفریط سے یعنی دور رہنا۔ اور اس کا معنی سیدھے رستے کا بھی ہے، سیدھا رستہ، صراط مستقیم جس کو کہتے ہیں نا، صراط مستقیم، سیدھا رستہ جس میں ٹیڑھے رستے نہ ہوں، کوئی ٹیڑھ نہ ہو، سیدھا رستہ، یہ بھی لفظ یہ بھی معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ قصد کے اندر یہ بھی معنی ہے، یعنی سیدھے رستے کا معنی۔ ایک تو ہو گیا نا کہ میانہ روی،
اختیار کرنا، اعتدال میں رہنا، افراط و تفریط سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. پھر یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی سیدھا رستہ اختیار کرنا، یہ بھی ہے. سیدھا رستہ کسی کو بتانا. قرآن میں آتا ہے نا اللہ قصد السبیل، اللہ قصد السبیل، اللہ کے ذمے ہے قصد سبیل. یہ کیا قصد سبیل؟ یعنی سیدھا رستہ دکھانا. یہ یعنی اس کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے. اسی طرح قصد کے اندر جو ہے وہ معنی عدل و انصاف کا بھی ہے. عدل و انصاف کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ باقاعدہ استعمال ہے اس کا، قرآن حدیث کے اندر استعمال ہے عدل و انصاف. اس طرح اس کے اندر جو ہے وہ سہولت کا معنی بھی پایا جاتا ہے. سہولت، آسانی، جس میں مشقت نہ ہو، یہ بھی معنی پایا جاتا ہے. اور اس کے اندر یہ بھی معنی پایا جاتا ہے کہ ایسی کوئی بات، ایسا کوئی کام جو با مقصد ہو، جس میں کوئی لغو، کوئی لہو لاو، کوئی نسیان نہ ہو. یعنی ایک آدمی بھول کر کام کرتا ہے، ایک اپنے ارادے سے کرتا ہے. تو یہ ارادے سے کرے گا وہ کیا ہوگا؟ یہ قصد ہے. جو بھول کے بغیر ہو یہ قصد ہے. جو بھول کے ساتھ ہو جائے سو کیا کہتے ہیں؟ بغیر ارادے کی ہو گیا. اسی طرح ایک آدمی جو ہے ایسے ہی فضول کام کرتا ہے. فضول کام کیا کہا جاتا ہے؟ کہ یہ کام بغیر مقصد کے ہے. تو قصد کا معنی ہوتا ہے کہ انسان کوئی یعنی مقصد کام کرے، فائدہ یعنی فائدے والا کام کرے. جس کا مطلب یہ ہے فائدے سے خالی نہیں ہونا چاہیے. ایسا کام اس کو بھی قصد کہتے ہیں. یعنی قصد میں یعنی ایسا کام کوئی جو فائدے والا ہو، فائدے سے خالی نہ ہو، جس کا کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی غرض و غایت ہو. یہ سب معنی کس کے ہیں؟ یہ قصد کے معنی ہیں. قصد کے معنی یہ سب لغوی اعتبار سے. تو شرعی معنی کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ہماری جو شریعت ہے اس کے اندر یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں. ہماری شریعت جو ہے وہ کیا ہے؟ سیدھا رستہ. اس کے اندر کیا ہے؟ اعتدال ہے، میانہ روی ہے. اس کے اندر مشقت نہیں ہے، آسانی ہے. اس کے اندر عدل و انصاف ہے، اور وہ حقائق پر مبنی ہے. کوئی بات اس کے اندر فضول بے فائدہ نہیں ہے. تو یہ جتنے معنی لغوی ہیں یہ سب کے سب ہماری شریعت کے اندر پائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے شریعت کے مقاصد کی. اس لیے جتنے لغوی معنی ہیں وہ بھی شریعت کے اندر یہ موجود ہیں. تو دوسرا لفظ جو تھا وہ کیا تھا؟ شریعت. شریعت لفظ یہ شرع ان کا لفظ بھی آیا ہے. اس طرح شریعہ کا لفظ بھی آیا ہے. قرآن نے دونوں ذکر کیے ہیں. شریعت منہا، اسی طرح شرع اللہ لکم یہ لفظ بھی ہے. تو علی شرعۃ منہاجا یہ بھی ہے. تو شریعت کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ شریعت کا لغوی معنی، شرع کا معنی ویسے عام طور پر اہل لغت یہ کرتے ہیں کوئی چیز وضع کرنا، مقرر کرنا، کسی کا کوئی قاعدہ ضابطہ بنانا، کوئی قانون بنانا. اس طرح کا معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے. شرع کا معنی یعنی کوئی چیز وضع کرنا، تیار کرنا، قانون سازی کرنا، کوئی اصول بنانا، کوئی ضابطہ بنانا. یہ معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں لغوی اعتبار سے. ویسے لغوی اعتبار سے جو شریعہ ہے، شریعہ لفظ اس کا معنی گھاٹ کا ہوتا ہے. گھاٹ پانی کی گھاٹ. پانی کی گھاٹ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جس جگہ سے پانی پیا جاتا ہے. جانور پئیں تو پھر بھی یہ گھاٹ ہے، اگر انسان پئیں تو ان کے لیے بھی یہ گھاٹ ہے. شریعہ کا معنی یہ گھاٹ کا ہوتا ہے. اس لیے شریعت جو ہے جانوروں کے لیے بھی گھاٹ ہوتی ہے نا، اس لیے کہ ان کی زندگی کا یہ سبب ہے پانی. اللہ نے ہر چیز پانی سے پیدا کی ہے، تو پانی کے بغیر جس کو پیدا کیا وہ پانی کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی. اس لیے گھاٹ جو ہے وہ ان کی زندگی کی بقا کی ضامن ہے. اور اس طرح انسانوں کی زندگی بھی پانی کے ساتھ ہے. گھاٹ سے پانی انہیں پیا ہے. لیکن یہاں ہم شریعت سے شرعی احکام مراد لیں گے، یہ بھی انسانی زندگی کے لیے اتنی ضروری ہیں جتنا پانی جو ہے ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے. اس لیے کیونکہ جو انسان کا جسم ہے، جس طرح یہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جسمانی طور پر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح ہی روحانی طور پر شرعی احکام کے بغیر انسان مردہ ہے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے یہ شریعت جو ہے یہ لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے گھاٹ کا کام کرتی ہے. اس میں یہ سارے حتیٰ کہ
کو بات ہم صرف شریعت کی انسانوں کے اعتبار سے کر رہے ہیں. ویسے عام گھاٹ کا معنی جو ہے اس سے فصلوں کو پانی بھی دیا جاتا ہے, فصلوں کی زندگی بھی اسی پر ہوتی ہے, جانوروں کی زندگی کا انحصار بھی اسی پر ہوتا ہے, انسانوں کی زندگی کا انحصار, لیکن یہ جسمانی طور پر ہے, روحانی طور پر بڑا احکام ضروری ہے. تو بر یہ شریعت کا ہم لوگ بھی منع کر رہے تھے, تو باقی جو انشاءاللہ کل مکمل کریں گے. وما علینا الا البلاغ. زندگی شعور سے, الحکمہ انٹرنیشنل.